اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی جو آیات جس میں متقی کی صفات بیان کی گئی تھیں وہ رہ گئی تھیں، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ نے پہلے پرہیزگاروں کی ایک علامت بیان کی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ پھر اللہ نے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، تو ینفقون کا معنی بھی کیا ہے؟ یکرمون کی طرح، یہ خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے عادی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما، اس کتاب پر بھی، انزل الیک جو نازل کی گئی آپ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن بھی ہے اور اس میں حدیثیں بھی داخل ہیں، کیونکہ یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وحی جو ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی، اس کی دو قسمیں تھیں۔ ایک وحی ہے، وحی متلو کہا جاتا ہے۔ متلو یعنی وہ جس کی تلاوت کی جائے، اصل میں تو یہ لفظ ہے متلوون، مقتولن کی طرح، مقتول جس کو قتل کیا جائے، تو متلوون جس کی تلاوت کی جائے، تو اس کو پڑھتے اردو میں متلو ہیں۔ تو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کی شکل میں آئی، یہ وہ وحی ہے جس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جو غیر متلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی آتے تھے کہ یہ بات آپ امت تک پہنچا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے الفاظ میں پہنچایا کرتے تھے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ منکرین حدیث صرف اس وحی کے تو قائل ہیں، دوسری وحی کے منکر ہیں، حالانکہ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ والی وحی بھی، لیکن چونکہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، منکرین حدیث سے میرے ایک دو مناظرے ہو چکے ہیں، اس میں ہم نے وہ آیتیں ان کے سامنے پیش کی ہیں تو وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پر اس کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی۔ اور سورہ نجم میں بھی ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے آپ پر، تو حدیث بھی وحی ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ بعض چیزیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے ان کا وحی سے تعلق نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کلچر کے لحاظ سے جو کام کیا، یا دنیا میں جو آپ نے مشورے لیے دنیا کے معاملات میں، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہو، البتہ دین کے معاملات میں آپ نے جو کچھ کہا وہ وہی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابی سے کہا کہ تم کھجوروں کے نر اور مادہ کھجوروں کو کے پھولوں کو ایک صحابی ملاتے تھے، اس سے پیداوار زیادہ ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، کھجور کو کہ نر اور مادہ پھولوں کو نہ ملاؤ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر نخل۔ تو انہوں نے نہیں ملایا، جب نہیں ملایا تو پیداوار کم ہو گئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پر نر اور مادہ کھجوروں کے پھولوں کا ملاپ نہیں کیا تو پیداوار کم ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ تمہیں کرنا ہے، اور جب تمہاری دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ بھئی کھجوروں کو کیسے لگانا یہ تو تم اس کے ماہر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور کے درخت نہیں لگائے نا، کھجور کی کاشت نہیں کی، تو یہ تو تم اس کے ماہر ہو۔ میں تو مطلب یہ کہ یہ تو ایک مشورہ ہے۔ تو بہت سے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو محض ایک مشورے کی حیثیت سے تھے، تو ان کا وحی سے تعلق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دین کے معاملے میں اگر کوئی بات نکلے گی تو اس کی دو حیثیتیں، یا تو وہ قرآن ہوگا یا وہ اللہ کا، یعنی ہوگی وہ وحی، لیکن یا تو وہ ایسی وحی ہوگی جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے تو وہ قرآن ہے، یا وہ وحی ہوگی جس کے مفہوم اللہ کی طرف سے ہوگا، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہ والی وحی جو وحی ہے مطلوع ہے، وہ قرآن کی شکل میں تواتر کے ساتھ آئی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے۔ جبکہ جو دوسری وحی ہے وہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس اتنے تواتر سے نہیں پہنچی، تو اس میں اگر صحیح سند سے ہوگی تو اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گمراہ کہلائے گا، کافر
نہیں کہلائے گا، اور اگر ضعیف ہے تو انکار کرے گا تو گمراہ بھی نہیں کہلائے گا۔ لیکن چونکہ جب تک صحیح سند سے ہو تو ہم کو لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ البتہ اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ جب صحیح حدیث اور قرآن میں تقابل ہو جائے تو بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ حدیث کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی آیت سے وہ ٹکرا رہی ہے تو وہ بالکل حدیث کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث کی جو حفاظت ہوئی ہے نا وہ اس درجے کی ہوئی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی ہوئی ہے۔ اس میں پھر بھی امکان ہے کہ راوی سے خطا ہو سکتی ہے، تو جب تک وہ قرآن کے مقابل میں نہیں ہوگی تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ قرآن کے مقابل جا رہی ہے تو فقہ حنفی میں یعنی اس کا بہت سخت اصول ہے کہ پھر اس کو بالکل مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جو اہل حدیث بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث کے ریفرنس ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اور حنفی لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں، یہ پھر صرف یہ اصول سمجھانے کے لیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن، ایک صحابی نے کیس کیا کسی دوسرے صحابی کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کرنے والے صحابی تھے ان سے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، تو ان کے پاس صرف ایک گواہ تھا، دو گواہ نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک گواہ ہے لیکن پھر قسم اٹھا لو، تو انہوں نے قسم اٹھا لی اور آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا اگر اس کے پاس ایک گواہ ہے تو بھی قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا بشرطے کہ وہ قسم بھی اٹھا لے، تو وہ دوسری قسم اس کے دوسری گواہی کے قائم مقام ہو جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مدعی کے ذمے دو گواہ ہیں، ایک قسم یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قسم اس سے اٹھوائی جائے گی جو انکار کر رہا ہے، یعنی اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے قاضی اس سے قسم اٹھا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، مدعی کے ذمہ کم از کم دو گواہ لے کر آئے۔ اب بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اہل حدیث بھی بہت یہ دیکھو یہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ بھائی کیوں چھوڑا ہے حدیث کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں سب سے لمبی ترین آیت جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ، اس کو لکھو، اور قرآن کہہ رہا ہے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اس معاملے پر کم سے کم دو افراد کو گواہ بناؤ، فإن لم یکن رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک عورت اگر بھول جائے گی دوسری اس کو یاد دلا دے گی، خواتین میں بھولنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے تو قرآن، امام حنیفہ کہتے ہیں جو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ پورا سلیبس بیان کر رہا ہے شہادت کا، اگر ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں کہ ایک گواہ بھی کافی ہے تو یہ دو گواہ اور دو گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک بھول جائے تو دوسری، یہ تو سب ختم ہو جائے گا نا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مدعی جو ہے جب تک دو گواہ پیش نہیں کرے گا اپنے دعوے پر اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، تو عدالت میں مجھے 2 بندوں سے ثابت کرنا پڑے گا، ایک گواہی نہیں چلے گی، تو یہ قرآن کا بیان کردہ نصاب ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں تعویل ممکن ہو تو کریں گے، نہیں تو رد کر دیں گے، کیونکہ حدیثیں بہت ساری بالمعنی روایت ہوئی ہیں، واقعہ کچھ ہوا ہوگا، ممکن ہے ایک آدمی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی، تو حدیث میں جو بہترین تعویل کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ بھئی نبی نے ایک گواہ پر فیصلہ کیا اور ایک قسم پر، اس لیے کہ جس کے خلاف دعویٰ تھا نا وہ اس فیصلے پر راضی تھا، کیونکہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے نا کہ وہ مطالبہ کرے کہ جج صاحب 2 گواہ نہیں لے کر آیا تو میں فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ جب خود اپنے حق سے دستبردار ہو گیا کہ بھئی یہ ایک گواہ ہے اور ایک قسم اٹھا لے گا تو میں حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، تو یہ اس کا حق ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہ تو وہ وہاں وہ صحابی راضی تھے، تو راضی تو ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے، اصول وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور بعض دفعہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی ایک گواہ بھی لے آئے، تو ہوتا نہیں ہے دن رات کہ یار ایک گواہ بھی لے آئے تو میں مان جاؤں گا، اور قسم اٹھا لے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے گواہ نہ بھی ہو بھائی یہ قسم اٹھا لے میں اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ قسم اٹھا لی اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ اب گواہوں کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے، یہ ایک جزوی واقعہ ہے۔ تو حدیث میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ خاص موقع پہ پیش آئے تو وہ قاعدہ کلیہ
ہمیشہ کے لیے نہیں بنیں گے. تو یہ اصول فقہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم کہتا ہوں کہ جو ہے نا جو بھی قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے نا اس کے لیے فقہاء نے اصول فقہ لکھے ہیں, وہ کتابیں لکھی ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. آج سب چیزوں کو لوگوں نے کچرے میں پھینک دیا ہے, اور نئے نئے جن کو نہ قرآن و سنت سے کوئی مناسبت, نہ عربی گرامر بھی نہیں پڑھی ہوتی, وہ بیٹھ کے آج بنے ہوئے مفسر قرآن بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے فتوے بھی دے رہے ہیں, حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ فلاں. بس ریفرنس کو آج کل فوکس کیا جا رہا ہے. بھائی یہ حدیث بیان کرتا ہے حوالے کے ساتھ, صفحہ نمبر بھی پتہ ہے اور اس کو حدیث نمبر بھی پتہ ہے, بھائی اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. یہ کوئی فنڈر گیری نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم. تو میں یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا. تو اس میں صرف قرآن داخل نہیں ہے, اس میں حدیث بھی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیمات دی گئی سب تعلیمات کیا تھیں؟ برحق. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, یعنی تورات, انجیل, زبور. یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ آ کے ہی دعویٰ کرتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو قرآن اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا اسی وقت سے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہے. تو اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس پر لازم ہے کہ آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے, کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پہ معاذ اللہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ گمراہی میں رکھا, بس ہمارے لیے ہی ہدایت نازل کی ہے. تو نہ, سارے پیغمبر برحق تھے, سب ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں, توحید کی دعوت, اور سب یہی دعوت لے کر آئے. سب کی بنیادی تعلیمات سب کی ایک تھی. تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں اور ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی, اور وہ تحریف بھی قرآن سے ہی ثابت ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, ہم آیتیں پڑھیں گے آگے چل کے کہ یہود کیا کرتے تھے تورات اور انجیل میں, عیسائی انجیل میں تحریف کرتے تھے, یہود تورات میں, اور مختلف طرح کی تحریفات ہوا کرتی تھیں, وہ خود قرآن نے بیان کی ہیں. اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ان میں تحریف ہو گئی تو ہم کیوں ایمان لائیں بھائی؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے بائبل جو انجیل ہے اور تورات نازل کی تھی جو بالکل برحق تھی, اس پر ایمان ہے. جو اصل کتاب ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے, لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں کچھ تو اصل آیتیں ہیں اور کچھ کیا ہو گئی؟ تبدیل. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ میں, بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, فرمایا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے عہد لیا تھا کہ تم اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو گے, یعنی ان سے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا. اور قرآن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے علماء سے یہ وعدہ لیا اس امت کے کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں گے, نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ میں کروں گا حفاظت. تو تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن میں خود آتا ہے کہ استحفظوا, حفاظت طلب کی گئی ہے. استحفظ یہ نکلا ہے استخرج, استخراج باب استفعال پڑھا ہے نا ہم نے, سین تا عربی میں طلب کے لیے بھی آتا ہے, کسی چیز کو طلب, وہاں ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ مزہ آئے گا. استحفظوا, ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی. تو ظاہر انسان تھے نہیں کی انہوں نے حفاظت, تو جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ میں خود حفاظت کروں, ہم خود حفاظت کریں گے اس کی. اور اللہ نے دیکھو کیسا نقطے کی بات ہے, یہ نہیں فرمایا انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. انا نہیں ہے, انا کا معنی ہوتا ہے میں. قرآن کہہ رہے ہیں نحن, ہم, جمع کا صیغہ. اس میں جلال ہے, اشارہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی, جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے میں یہ کروں گا بھائی, ہم یہ کام کرے گا. یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کسی کا باپ بھی اس سے ہم کو نہیں روک سکتا. تو اللہ نے بھی بتایا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم. تو مطلب یہ کہ اب جب ہم نے کہہ دیا تو اب کوئی بھی نہیں تحریف کر سکتا اس میں. یہ جو تحریفیں ہوتی تو ہیں لیکن وہ پنپ نہیں پاتی وہ تحریفیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور فرمایا آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا ان سے ہم کٹ رہے ہیں. وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, وہ غیب پر یقین نہیں رکھتے, اعمال کے لحاظ سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں, پچھلی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ لبرلز کی تقریریں سنیں, وہ عجیب عجیب فضول آج کل نیٹ پر بہت فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کَعَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ,
اللہ نے صفات بیان کر کے نا اولائکا بھی اس ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. اولائکا یہ جمع کے لیے آتا ہے. اولائکا اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ, یعنی گویا اللہ نے ان صفات کے حاملین کو جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا ان سب کو گویا ہمارے سامنے رکھ کے کہ یہ صفات ہیں, تو اللہ نے فرمایا اولائکا یہ ہیں لوگ, یہ دیکھ لو, علی ہدن یہ ہدایت پر ہیں. جیسے قرآن نے کہا تھا نا کہ متقین کے لیے کیا ہے ہدایت, تو میں دوبارہ اس ڈاکٹر کی مثال کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھ سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, تو آپ کنفیوز ہو, تو وہ ڈاکٹر نے بہت سارے لوگ جمع کر دیے, صحت مند نا لال سرخ بہترین صحت, کیا ڈاکٹر نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جن کو مجھ سے فائدہ اٹھائے. تو آدمی دیکھ کے ایک دم یار ڈاکٹر صاحب اب تو آپ مجھے بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیں, کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا اولائکا یہ ہیں جن کی یہ صفات ہیں, نماز میں سستی نہیں کرتے اور سخاوت بے پناہ نظر آئے گی, خرچ کر رہے ہوں گے, تمام پیغمبروں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان. اولئک علی ہدن یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں, من ربہم. یہ دونوں چیزیں یہاں پر بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو قرآن نے کہا علی ہدن, علی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آنا, یہ ہدایت کے اوپر ہیں. حالانکہ نارملی ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. جو سیدھے راستے یعنی ہوتا تو یہ ہے نا کہ یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس کے اوپر ہے, یہ سوار ہے. سوار تو آپ سواری کے اوپر ہوتے ہو نا. تو علماء نے یہاں نقطے کی بات کی ہے کہ اعلیٰ عربی میں آتا ہے کسی چیز پر جب مضبوط قرار ہوتا ہے نا آپ کو, تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کا کنٹرول ہوتا ہے. تو اللہ نے گویا یہاں یعنی ایک مبالغہ کیا کہ ایسے ایکوریسی ہے نا ان کے راستے میں, گویا راستہ ان کا محتاج ہو گیا ہے, راستے کو قابو میں کر لیا سیدھے راستے. یعنی کسی کو بھی سیدھا راستہ چاہیے تو ان سے لے تو ملے گا. بھائی چینی فلاں کے پاس ہے, جب چینی شارٹ ہو گئی تھی تو بھائی وہ ساری فیکٹری کا مال, جس کو بھی چینی چاہیے تو وہاں کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا اب یہ سیدھے راستے ایسا ان کے کنٹرول میں آ گیا گویا سیدھا راستہ. حالانکہ راستہ کنٹرول میں نہیں ہوتا آپ کے, آپ راستے کے حساب سے خود کو چلاتے ہیں. لیکن یہ مبالغہ ہے نا, میں نے بتایا تھا نا قرآن لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے, بلاغت کے نقطے استعمال کرتا ہے قرآن. تو گویا ہدایت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب جس کو بھی ہدایت چاہیے, جو چاہتا ہے میں بالکل میری زندگی صحیح گزرے, کافر ہو لبرل ہو جو بھی ہو, سائنٹسٹ ہو, اس کو چاہیے کہ ان سے ہدایت مانگے, سیدھا راستہ ان کے پاس موجود ہے. اور بتایا من ربہم, ہدایت کی مختلف تعریفیں ہیں. بہت سے لوگ, ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں. بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں, جو ان قانون کو فالو کرے گا وہ کہتے ہیں یہ صحیح راستے. اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے اپنے لاز ہیں, ایسا ہے نا, امریکہ کے اپنے قوانین ہیں, وہ کہتے ہیں جو اس قوانین کو فالو کرے گا وہ کیا ہے سیدھے راستے پر ہے, جو اس سے ہٹے گا اس کو سزا ملے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے جتنے طریقے ہیں نا یہ سب انسانوں کی طرف منسوب ہیں. یہ جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں نا کہ اپنے رب کے لیے بدن بھی تھکاتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں اور عقیدے اور نظریے بھی صحیح ہیں ان کے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ایک تو مضبوطی سے ہدایت کو کنٹرول میں کیا ہوا انہوں نے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ہدایت بھی اس کی نسبت کہاں ہے, من ربہم, جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے نا, اس نے جس چیز کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے یہ اس راستے کو انہوں نے ہاتھ میں کنٹرول کی, وہ راستہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور اللہ دوبارہ ہاتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں یہاں عربی میں کمال کے لیے بھی آتا ہے, کسی چیز میں کمال پیدا کرنا ہوتا ہے تو لگا دیا جاتا ہے المفلحون, اور ہم درمیان میں دوبارہ یہ حصر پیدا کرتا ہے. اولئک المفلحون بھی کافی تھا نا, لیکن ہم دوبارہ لگانا یہ کیا ہے, یہی اولئک یہ لوگ, ہم یہی لوگ, المفلحون پورے کامیاب ہیں. حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی. باقی جو کامیابی ہے وہ اقوام متحدہ کے لاز کو آپ فالو کریں تو کامیابی ملتی ہے, آپ کو قرضے آسانی سے مل جائیں گے. آپ اگر پاکستان اگر فالو کریں نا یونائٹڈ نیشن کے لاز کو تو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں پوری کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا. آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا, میں نے بتایا تھا قرآن دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے, یا تو بہت اچھے لوگوں کو یا بہت برے لوگوں کو. اب قرآن بالکل جو الٹے لوگ ہیں نا ان کو بیان کر رہا ہے, کیونکہ درمیان میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. وہ ہوتے کافر ہیں لیکن ان کو سمجھایا جائے تو صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں.
ایسے بھی لوگ ہیں نا، ان کا قرآن ذکر نہیں کر رہا، بلکہ ان ہٹ دھرموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ ایسے بھی ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو یہاں تو کافر مراد ہیں، لیکن اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ مخصوص قسم کے کافر جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان پر یہ بات، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ڈرانے کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں نا نتیجہ کا بیان لازمی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دلائل سے سمجھا دیا۔ دیکھیں آج جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو دھمکیاں نہیں دی جاتی اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے، یار بس اپنی بات سمجھا دی، آگے دھمکی نہیں۔ قرآن یہ نہیں کرتا، قرآن جب بات سمجھاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تو قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اس پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اور اگر نہیں چلے تو یہ نہیں کہ چلو تمہاری مرضی ہے، اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، نماز پڑھتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہر آدمی کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ کا کام تھا سمجھانا، تمہاری سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی ہوتا ہے نا یہ لبرل، جیسے چلنا ہے بھائی کوئی بات نہیں، میں تو پھر بھی غفور الرحیم ہوں، میں تو پھر بھی کھلاؤں گا، ایسا نہیں کرتا قرآن۔ قرآن کہتا ہے مانو گے تو ہمیشہ کی کامیابی، نہیں مانا تو پھر جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب جہنم کی آگ ہی کی وعیدیں سناتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو ڈرانے کا لفظ اس سے ذکر کیا کہ دلائل سے تو بعض دفعہ لوگ مانتے نہیں ہیں نا، بہت ہی آدمی ڈھیٹ ہو تو کم از کم اس بات سے مان جاتا ہے کہ یار آخرت میں انجام کیا ہے، آگ ہے، تو اس سے تو تھوڑا سا لرز جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس آخری بات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ دلائل سے ہر آدمی نہیں مانتا، جب تک اس دلائل کے آگے دیکھیں وراثت کے جھگڑے ہمارے پاس صبح و شام آتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں بھائی دلائل سے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، لوگ نہیں مانتے۔ لیکن اگر آپ بتائیں کہ بھائی کیس ہوگا تو آپ اندر ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا یہ انسانی نیچر ہے، وہ دلائل کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، وہ اپنے انجام کو زیادہ فوکس کرتا ہے۔ آج جو دنیا میں بہت سے جرائم نہیں ہو رہے، انجام کا سوچ کے نہیں ہو رہے۔ اگر حکومت جیلیں ختم کر دے، پولیس کو ختم کر دے، پھر دیکھو ہر دوسرا آدمی مجرم بن جائے گا، ہر دوسرا آدمی لوٹ مار شروع کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہٹ درم لوگ ہیں نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو دلائل سے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، نہ 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 نہ، قرآن نے کہا بالکل، چونکہ ہٹ درم آخری درجے کے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو ان کے فائدے کی بات اگر آپ کریں گے نا، کہ ان کو بتائیں گے کہ جہنم کی آگ میں جانا ہے، تو بھی ان پہ اثر نہیں ہوگا، یہ دنیا میں مست ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان میں سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ ایتھیس لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ معاذ اللہ وہ خود ہی لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے، تو پھر اگر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا ہے، لوگ ایمان نہیں لا رہے تو کیا تکلیف ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، اللہ جو مہر لگاتا ہے قرآن میں دوسرے مقام پر ہی آتا ہے، انہی کے اعمال کی وجہ سے، انہی کے اعمال کی وجہ سے۔ حدیث میں اس کو مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ نقطہ بھی اللہ ڈالتے ہیں اور ہٹاتے بھی اللہ ہیں، لیکن فرمایا وہ توبہ نہیں کرے، دوبارہ گناہ کرے، دوبارہ جرم کرے، دوبارہ کرتا چلا جائے، تو وہ دل کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ نقطوں سے بھر بھر کے کالا۔ تو پھر آپ نے مثال دی، فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب اس سے ہدایت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اب ان سے ہدایت کا امکان ہی ختم، لیکن ہم یہ فتویٰ نہیں کسی پہ لگا سکتے، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، کس کے دل پہ نہیں لگی، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمارا کام ہے کیا کرنا؟ تبلیغ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جب سیل پیک ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے ایسا بنا دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ تو فرعون کے دل پر اب مہر لگا دے، اب اس کو ہدایت کی توفیق نہ ملے، کیونکہ اس نے اتنے بچوں کو قتل کیا، یہ تو توبہ کر کے جنت میں چلا جائے گا، اور یہ جو ہمیں اتنا ستایا اور جو بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے مار دیے اور اتنا دکھ دیا،
تو اس لیے توبہ تیرا اصول تو یہ ہے کہ توبہ کرے گا تو تو معاف کر دے گا، تو بس اب اتنا اس پہ مہر لگا دے کہ یہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اس کو. تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اس کو اب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. تو اسی کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا نا. تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو جہنم میں ڈال دے. فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اللہ نے. قرآن یہ مثالیں بہت دیتا ہے کہ اندھے ہیں، آگے اسی میں آ رہا ہے اسی صورت میں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں. یعنی حق بول نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے اور حق دیکھ نہیں سکتے. بس یہ جانوروں کی طرح نا اپنے مطلب کی چیز ان کو نظر آئے گی. جانور کو آپ کچھ بھی دکھا دیں، فلم دکھا دیں آپ اس کو، اور ایک طرف گھاس ہوگی، فوراً وہ دیکھ کے کہ وہ کہاں بھاگے گا؟ گھاس کی طرف. تو یہ بھی شہوت پرست لوگ ہیں، ان کو جتنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں اللہ فرماتے ان پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. اور کیوں؟ ان کی بدماشیاں اتنی ہیں، انہوں نے اتنے جرائم کیے، اتنا انکار کیا اللہ کا، اور اتنی ہردرمی دکھائی ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کافر کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے، تو وہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اللہ اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ کافر کم از کم زبان سے بھی انکار اور دل سے بھی انکار، اور منافق کہتے ہیں زبان سے تو انکار، زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ انکار. اور زبان سے اقرار صرف اپنے مفاد کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو آپ کو کچھ فتوحات بھی ہوئیں، تو بہت سے یہودی اپنے آپ کو مسلم شو کرنے لگے، اس لیے کہ فتوحات ہوں گی، مال غنیمت ملے گا، اور ادھر مسلمانوں کے جنگوں سے بھی بچے رہیں گے. جب اپنے قبیلے میں جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم آپ کی طرف ہیں، تو وہاں سے بھی فائدے اٹھاتے. ادھر آتے تو کیا کہتے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. حقیقت میں یہ یہودی تھے، دل سے یہودی تھے لیکن زبان سے اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. تو اللہ نے اب ان کا تذکرہ کیا. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. دیکھو قرآن جہاں بھی ایمان کو ڈیفائن کرتا ہے اللہ پر آخرت پر، اللہ پر آخرت پر. تو موت کے بعد زندگی جو ہے نا، یہ تو اسلام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس زندگی، اور آج ہماری زبانوں سے اس موت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ ختم ہو گیا. آج اگر کوئی موٹیویٹ بھی کرتا ہے نا تو آخرت کا تذکرہ نہیں کرے گا، اس جنت جہنم کا تذکرہ نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ کرے گا تو لوگ اس کو دقیانوس سمجھتے ہیں. ہمارے جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یہ بھی زیادہ جنت جہنم کو فوکس نہیں کرتے، بس یہ جب آپ رسپیکٹ کریں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی، یہ اس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیا کریں کیونکہ جو رسپیکٹ دیتا ہے اس کو رسپیکٹ ملتی ہے. آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں کیونکہ آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ سے اچھا سلوک کریں گے. آپ جب غریبوں کا خیال کریں گے تو معاشرے میں آپ کا ایک اچھا امیج بنے گا، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. یہ ان کی ساری دعوت یہیں گھوم رہی ہوتی ہے. قرآن اس چیز کو بالکل ہی دوسرے درجے میں رکھتا ہے. کوئی دو چار ہی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں دنیا کے فائدے کی. قرآن سارا کیا بیان کرتا ہے؟ آخرت. بھائی ماں باپ کی خدمت کریں گے کیا ملے گا؟ آخرت ملے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے جبریل نے کہا کہ اس شخص پر لعنت ہو جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس کی خدمت کر کے اس نے جنت اپنے اوپر واجب نہ کی. آپ نے فرمایا آمین. یہ سب آخرت ہے نا، تو یہ تصور کے بغیر نہیں ہے، اللہ ایمان نہیں مانتا. تو اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ہاں فرمایا کہ جو یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں یہ مومن نہیں. اب ان میں زیادہ یہودی تھے، حالانکہ یہودیوں کا تو آخرت پر ایمان ہے، تو بھی اللہ بتاتے ہیں یہ بھی ایمان ان کا ایویں ہی ہے، بس پبلک کو بتانے کے لیے. حقیقت میں وہ آخرت کا تصور ان کے دماغ سے نکل گیا تھا. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں صنعت مشاکلت. یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ سامنے والے نے استعمال کیے آپ جواب میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان الفاظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے جیسے آپ مجھے آ کے کہنے لگے ہو کہ مفتی صاحب آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میں تیش میں آ کے بولتا ہوں دھوکہ تو بیٹا میں اس کو دوں گا تو اس کو پتہ چلے گا. اب نارملی اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو یہ توہین ہے. جیسے ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دشمن کے بارے میں کہوں یار میں اس کو دھوکہ دینے والا ہوں،
تو آپ بولو گے مفتی صاحب ہم تو آپ کو دھوکے باز نہیں سمجھتے تھے, آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں اس کو دھوکہ دوں گا. تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ غلط. اللہ کے لیے بھی یہ دھوکے کا لفظ استعمال کرنا غلط, اور مخلوق میں کے لیے بھی غلط. دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے. لیکن کسی خاص موقع پہ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال تو جائز ہوتا ہے, لیکن اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دوں یار میں فلاں آدمی کو دھوکہ دوں گا, تو آپ غلط امیج بنے گا نا. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ بار بار آپ مجھے ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, مفتی صاحب وہ بڑا دھوکے باز ہے اور وہ آپ کو اب دھوکہ دینے کا اس نے پورا پلان بنا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں بیٹا دھوکہ تو میں اس کو دوں گا. دیکھیں اس موقع پر یہ لفظ غلط نہیں ہے, کیونکہ یہاں میری مراد پتہ ہے کیا ہے, اس کے دھوکے کا جواب یا اس کے دھوکے سے بچنا یا کوئی خفیہ تدبیر کرنا, ایسی تدبیر جس سے اس کو نقصان ہو جائے. تو اس خفیہ تدبیر کو میں کہنا تو چاہیے تھا خفیہ تدبیر, لیکن میں خفیہ تدبیر کے بجائے دھوکے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ دھوکے کا. تو مشاکلت کا معنی ہوتا ہے اسی جیسا کلام استعمال کرنا, جبکہ حقیقت میں وہ معنی مراد نہ ہو. تو قرآن بار بار میں بتاتا ہوں بلاغت بہت ہے قرآن میں, تو قرآن بھی انہی الفاظوں کے ساتھ بات کرتا ہے. تو منافقین بار بار یہ کہا کرتے تھے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رب کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یخادعون اللہ, اپنے ذام میں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو حالانکہ اللہ کو کوئی بھی دھوکہ دے نہیں سکتا, تو اللہ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا نا, لیکن اللہ نے یہ نسبت ان کی طرف کر دی. اور یہاں تو نہیں ہے, دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اب دیکھیں اللہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا, لیکن اللہ نے ان کے جواب میں دھوکے کا لفظ استعمال کیے ہیں. تو یہ بطور جواب کے استعمال عام زبان میں بھی عرف میں بھی ٹھیک ہے, اور اس موقع پر یہ لفظ غلط نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی ہے یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہاں بھی یاد رکھیں یہ وہی استعمال ہوا ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق, اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینے کی. چاہیے صنعت مشاکلت یہاں استعمال نہیں ہوئی ہے, یہاں صنعت مشاکلت وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں استعمال ہوئی. یہ مکر کر رہے ہیں, اللہ بھی مکر کر رہا ہے. تو وہاں یہاں صنعت مشاکلت جو میں نے بھی بتایا نا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں صرف یہ ہے کہ یخادعون اللہ فی زعمہم, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں. یعنی فعل بول کر, کبھی یاد رکھیں میں نے دو چیزیں بتائی تھی, کبھی کبھار فعل بول کر فعل کا ارادہ مراد ہوتا ہے, کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. تو فعل بول کر کبھی فعل کی کوشش بھی مراد ہوتی ہے, یہ بھی عرب کلام میں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ کوشش. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خیال میں. تو اپنے خیال میں یہی کر رہے تھے, تو قرآن نے انہی کے خیال کے مطابق انہی الفاظ کو ذکر کر دیا. فرمایا وما یخدعون الا انفسہم, اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنی ذات کو. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے, ان کے گمان میں تو ہے کہ اللہ کو, لیکن اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اور ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے. کیا مطلب؟ نفاق کی بیماری, شک کی بیماری. یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں دل کے اندر نا. شک کی بیماری کہ بھائی دلائل سے دیکھ کر ایک طرف ہو جاؤ, اگر تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو ادھر ہو جاؤ, سمجھ میں آ رہا ہے تو ادھر. لیکن تردد کی بیماری ہوتی ہے نا, بعض لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں, یہ بیماری ہے. دوسرا نفاق بھی ایک بیماری ہے. تو دونوں بیماریاں مراد ہو سکتی ہیں. نفاق بذات خود بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دو نمبری کر کر کے نا, بچپن سے ان کو ایک نمبری پسند ہی نہیں ہوتی. بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ دو نمبری میں ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, پھر بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں وہ, اس لیے کہ ان کے مزاج میں گھٹی میں دو نمبری داخل ہو چکی ہوتی ہے. ان کو سچ بولا ہی, میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا ان سے. ایسے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں جس جھوٹ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں بھی دیکھی یہ چیزیں, بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی وہ مرض ہے. مرض کا لفظ ہے ذکر کیا کہ جو بیماری ہوتی ہے نا وہ انسان کے ساتھ چپک جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر لوگ اس کو معذور سمجھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ بیمار ہو گئے ہیں. لیکن اللہ ان کو معذور اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری ان کی اپنی پیدا کردہ ہے.
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کو عذروِ مرض کی، یعنی اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ یہاں بھی وہی اعتراض ہوگا بھئی اللہ نے ان کو جب پکا منافق بنا دیا تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو اللہ نے منافق بنایا یہ اس لیے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں، تو ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ جیسے اس کی مثال ہے، آپ کو تیز بخار تھا اور آپ اس میں کھٹا چھولے چاٹ کھا رہے ہو اور مزید آپ جو ہے نا کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہو اس میں اور حماقتیں کر رہے ہو، آپ کا 103 سے 106 ہو گیا، تو کیا تو اللہ نہیں ہے لیکن اس میں اللہ کا قصور ہے نہیں۔ تو یہاں بھی نفاق کا مرض بڑھاتا اللہ ہی ہے، خالق چونکہ ہر چیز کا اللہ ہے، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ ان کا اپنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے، اور یہ بددعائیہ کلام بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی کا جو صیغہ ہے نا عربی میں خبر کے معنی میں بھی آتا ہے اور دعا کے معنی میں بھی، جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ مطلب بھی ہے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ مطلب بھی ہے۔ تو یہ بددعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کر دے، یعنی اللہ خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہو جائے کہ ان کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے الم والا، دردناک۔ کافر کے لیے عظیم عذاب اور ان کے لیے دردناک، یہ زیادہ سخت عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ تھے یہ لوگ جھوٹ بولتے، کیریکٹر کے برے تھے یہ لوگ، کردار کے برے تھے، دو نمبری ان میں، اس لیے ان کے لیے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ مسلمان ایک چیز کی دعوت کو لے کے چلے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے، مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے، بھئی ہماری تعداد کم ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، ان سے لڑنا کیسے، ان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے نا، یہ درمیان میں ان کا کم بختوں کا سمجھ میں ہی نہیں آتا، کبھی ادھر کبھی ادھر ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ توڑ رہے ہیں، اس سے بہت فساد پھیلتا ہے نا۔ پھر سادہ لوح مسلمانوں کو جا کے ورغلایا کرتے تھے، یہ جو صحابہ نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو جا کے سمجھاتے تھے، الٹی الٹی باتیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے، تو یہ سب کیا ہو رہا تھا زمین میں؟ فساد، اس سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں۔ وہ دیکھیں منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، اس سے کتنا فساد پھیلا، کتنی سخت اذیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دو قبیلوں میں جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو گیا تھا عصبیت کی بیس پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا، تو ایسے بدبخت ہیں کیا کہتے ہیں، انما کا معنی ہم تو صرف، انما کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، انما ہم تو صرف، نحنو ہم کیا ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے لوگ۔ بھئی ایکچولی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی بات کو پروموٹ کیا جائے، تو ہم نے جو فلاں کی شکایت آپ سے لگائی ہے اس لیے تھوڑی کہ آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو، بلکہ آپ کیا کریں، شکایتی ٹٹو بھی آج دیکھیں نا باس کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے اس باس کے دل میں اس امپلائی کی اہمیت کم ہو جائے، میری اہمیت بڑھ جائے۔ تو جب لوگ کہتے ہیں بھائی تو کیا شکایتی ٹٹو بنا ہوا ہے، کہہ رہے ایکچولی میں چاہتا ہوں کمپنی کا سسٹم کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے، کوئی باس کو دھوکہ نہ دے سکے اور سب آپس میں محبت ہو، یہ برے لوگ جو ادھر ادھر تو وہ اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی معاشرے میں، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے، فساد۔ لیبل اصلاح کا ہوتا ہے، کام سارے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، بہو ساس کی شکایت لگا رہی ہوتی ہے، جب میاں کا تب جاتا ہے نا ایک دم اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے کہ میں تو ایکچولی چاہ رہی تھی کہ ایک آپ کو ابھی سے پتہ ہو تاکہ کوئی آپ اپنی والدہ کی اصلاح کی کوشش کریں، بلا وجہ جہنم میں نہ چلی جائیں کہیں وہ، تو یہ سارے الٹے الٹے کام گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر فسادی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، بس یہ جلدی سے مکمل کر رہا ہوں، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں فساد مچانے والے۔ اتنا کافر سے نہیں ہو رہا فساد جتنا ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اصلاح کا لیول لگا کے کام کر رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔